K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमान उल्लाह नासर। प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान और इस प्रोग्राम को आप पहली मर्तबा देख रहे हैं K2 की खूबसूरत स्क्रीन पर। बलूचिस्तान से हम हाजिर हैं और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो आप लोग मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते आए हैं, आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमारे मशरान का भी ये आइडिया था कि हम बलूचिस्तान का वो रंग दिखाएं, वो खूबसूरती दिखाएं जो आज तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया है। आज तक जब हम बलूचिस्तान के हवाले से बात सुनने आए हैं तो हमें ये सुनाया गया या ये बताया गया कि ये एक पसमानदा सूबा है, ये पसमानदा ज़हनियत के लोग हैं, ये कबाइली इलाका है, ये कभी आगे नहीं जा सकते हैं, एजुकेशन में ये पीछे है, ये पहाड़ों पर है, बंदूक लिया हो। नहीं, मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा। इस प्रोग्राम के चंद एपिसोड्स में मैं बलूचिस्तान का वो खूबसूरती आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि बलूचिस्तान के लोग कितने खूबसूरत, कितने सादे, कितने प्यार करने वाले लोग हैं। तो इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। इस जगह का नाम है हज़ारगंजी चिल्तन पार्क और इस पार्क के दरमियान में जहाँ पे हम खड़े हैं, कैमरे और मेरे दरमियान में जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सजी। और सजी जो है वो बलूची और बलूचिस्तानी इलाके का सबसे मशहूर डिश है जो मैंने पश्तो प्रोग्रामों में जो क्वेटा सेंटर है काफ़ी दिखाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब जान जान बलूचिस्तान के ज़रिए से आप लोग इस प्रोग्राम में सजी को मैं आपको दिखाता हूं। इसके बारे में जो इस वक्त हमारे मेज़बान हैं, ये है डिप्टी कमिश्नर मस्तुंग जनाब मुमताज़ अली केतरान साहब। इन्होंने ये महफिल, ये जो खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं और ये सजी, इनका अरेंजमेंट है। तो मैं अपने मेज़बान से इस सजी के बारे में और इस इलाके के बारे में पूछना चाहूँगा। आप हमारे साथ रहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूँ मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग में। बहुत शुक्रिया जी। सजी जो है हमारी बलूचिस्तान की सबसे बलूचों की सबसे पुरानी सौगात है। वैसे तो बहुत सारी और डिशेज़ हैं, कड़ी कबाब है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है जो हमारे बुक्स में लिखा जाता है वो 300 साल पुराना है। बेसिकली ये जो इसको बनाने की बहुत एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो सजी बना सकते हैं। उसमें जो मेन चीज़ें काउंट करती हैं वो सबसे ज़्यादा जो काउंट करता है बकरा, किस तरह का बकरा हो, दुम्बा हो, उसकी उम्र और उसका साइज़, ये बहुत मैटर करता है। सेकेंडली जो काउंट करता है वो आग की जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आप आग रखते हो वो डायरेक्शन बहुत काउंट करती है। ना ज़्यादा आग हो ना ज़्यादा कम हो। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें, 2 पॉइंट इसमें मैटर करती हैं। और ये जो है सजी, इसमें ये बेसिकली जो हमारे पुराने दौर में जो काफ़िले बलूचों के ट्रैवल करते थे तो जहाँ वो पड़ाव डालते थे वहीं पे अपना खाने शाने का इंतज़ाम करते। तो ये सफरी डिश है। अब सरूना आप लोगों का जो है वो ही डिश है। बाकी जो इसको बनाने वाले हैं आज के प्रोग्राम में वो हमारी स्पेशल कुक हैं जिनका ताल्लुक लेवीज़ फोर्स, बलूचिस्तान लेवीज़ फोर्स से ही है। ये हमारे फोर्स का हिस्सा हैं। ये माशाल्लाह से एक एक्सपर्ट बंदे हैं जिनकी बहुत डिमांड है, दूर दूर से लोग इनको लेके जाते हैं। ये कलात में लांगो हैं, मामा लांगो, हाजी सजी इनको कहते हैं वैसे बेसिकली। जी जी। हाजी सजी इनका नाम इस तरह पड़ गया, मामा लांगो हैं, कलात के रहने वाले हैं। तो ये तैयार कर रहे हैं। तो नाजरीन, केतरान साहब ने बताया कि इनका ताल्लुक लेविस फोर्स से है। मैं ज़रा लेविस फोर्स के बारे में आप लोगों को ये बताता चलूँ। ये जो फोर्स है मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे साबिका
جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو پرانا جو ایک تاریخی فورس ہے اور اس کا نام ہے لیویز۔ لیویز کا جو اس وقت ہمارا جو مشر ہے، جو سربراہ ہے ماشاءاللہ بلوچستان کا ڈائریکٹر جنرل جناب مجیب الرحمان کھمبرانی صاحب، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں ان کے اپنی زبانی لیوی سپورٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اس فورس کی کیا خصوصیات ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ 100 سالہ پرانا فورس ہے اور آج کل انہوں نے اس میں ماڈرن بہت چیزیں لائی ہیں، وہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے ڈی جی صاحب۔ بحیثیت لیویز کے کمانڈر کے میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ فورس ایک تاریخی فورس اور روایتی فورس جو یہاں کے روایتوں کے امین بھی ہے اور لوگوں کی جان و مال اور جو بھی قبائلی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں ایک امن قائم کرنے میں ایک اس کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اور اس فورس کو تقریباً معارض وجود میں کوئی 100 سال ہو گئے ہیں، 100 سال سے زائد بلکہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا اس فورس پہ اعتماد ہے۔ اعتماد کس وجہ سے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لیویز فورس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام بلوچستان کے قبائل ہیں، ان سے ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پھر ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور پھر جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کورٹ سے پہلے ہی ان مسئلوں کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں۔ تو ایک بنیادی طور پر ایک کمیونٹی فورس ہے، اور جو بھی کمیونٹی فورس، اور آج کل آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پوری دنیا میں ویسٹ میں بھی کمیونٹی فورس کا کلچر جو ہے نا وہ زیادہ فروغ پا رہا ہے۔ تو 2-3 وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واحد فورس ہے کہ جس پہ خرچات گورنمنٹ کے کم ہوتے ہیں۔ مطلب اگر ہم اس وقت لیویز فورس کو باقی فورس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت ہی کم اخراجات ہیں گورنمنٹ کے۔ دوسرا جو امن و امان کے جو معاملات ہیں اس میں سب سے پیش ہے، اور جو بھی ایریا جہاں پہ لیویز آپریٹ کرتی ہے وہاں پہ جو کرائم ریشو ہے وہ باقی علاقوں کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے، اور یہ جو جرائم ہیں، منشیات ہے، باقی چیزیں ان کی بے یقینی میں یہ سب سے پیش ہے۔ دوسری، لیویز نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت بھی آئی ہے۔ اب نہ صرف یہ کمیونٹی فورس ہے بلکہ یہ ایک ماڈرن فورس بھی بن چکا ہے۔ ابھی پچھلے ہی سال کیبنٹ نے، صوبائی کابینہ نے ایک ریویمپنگ ری اسٹرکچرنگ پروگرام لیویز کے حوالے سے 8 بلین کا انہوں نے منظور کیا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے ہی سال کیبنٹ نے، صوبائی کابینہ نے ایک ریویمپنگ ری اسٹرکچرنگ پروگرام لیویز کے حوالے سے 8 بلین کا انہوں نے منظور کیا ہوا ہے۔ فورس کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو SSG کمانڈو لیول کے جوان بھی ہیں، جو ٹیررسٹ ہو گئے، مسکرینٹس ہو گئے، دہشت گرد ہو گئے، ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنے کی ان کی صلاحیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کمیونٹی فورس بھی ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں علاقائی لیول پہ ان کو بھی حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور باقی میں آپ کے توسط سے سب لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی فورس ہے کہ جس کے جڑ عوام میں ہیں، اور جب جس نے 100 سال اپنے پورے کیے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی یہ فورس قائم رہے گی اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی۔ آمین آمین۔ جی دوستوں، اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو اور یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پروگرام 13، 26، 52 ایپیسوڈ جتنے بھی ہوں گے، ہم اس پروگرام میں جو بلوچستان کی جو خوبصورت رنگ ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ بلوچستان کی اور بہت خوبصورت شہر ہے، کلات ہے، پھر اس کے بعد سوراب ہے، پھر خزدار ہے، پھر اوتل ہے، لسبیلا ہے، اور ساتھ میں ہم چلتے ہوئے گڈانی، اور پھر ہب، اس کے بعد سندھ شروع ہوگا۔ پھر ہم جب آئیں گے 0 پوائنٹ سے پھر ہم انشاءاللہ گوادر جائیں گے، اور اس سی پیک کے حوالے سے بھی ہم باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بلوچستان کا جو خوبصورتی ہے، جو سادگی ہے، جو خوراکیں ہیں، جو میوزک ہے، جو شعراء کرام ہے، ادب ہے، تاریخ ہے، ان سب پہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، پشتو میں ایک بات ہے کہ کباب کسوڑ سو نو پھروڑ سو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کباب اگر ٹھنڈا ہو گیا تو سمجھو بوسا ہو گیا، تو میں اس کباب کو بوسا نہیں ہونے دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے دسترخوان پہ چلے، لیکن اس میں اب وقت باقی ہے، کیونکہ سجی جو ہے وہ صبر سے
پکنے والا ڈش ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور ہم جائیں گے مستونگ، اور وہاں پہ ان کے ساتھ مستونگ کی حوالے سے جو سیپیک روٹ پہ کوئٹہ کے بعد پہلا بڑا شہر ہے، اور اس شہر کے کیا خصوصیات ہیں ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. تب تک سجی تیار ہوگی، ہم واپس آ کے سجی بھی کھا لیں گے. کیا خیال ہے سر؟ بالکل. تو آئیے ہمارے ساتھ.